اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ادھر اس وقت پاکستان کے اوپر بے تحاشا معاشی پریشرز ہیں. وہاں جناب وزیر اعظم پاکستان کو فیڈرل بیوروکریسی کی جانب سے کہا گیا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا چھوڑو سب باتیں، کشمیریوں کے درد کو ختم کرنا ہے. میں آپ کو صدر پاکستان کا ڈائلاگ سناتا ہوں. پارلیمانی پارٹی پیپلز پارٹی کی گئی، انہوں نے کہا یار اگر وفاق پہ برڈن ہے میں سندھ کے دے دوں گا، لیکن کشمیریوں کو کسی صورت ہم نے تنہا نہیں چھوڑنا. اس جذبے کا 100واں حصہ کسی ہندوستان کے سیاسی کارکن کے یا سیاستدان کے منہ سے نکال کے کوئی سنے، کوئی دکھائے مجھے. کشمیر تو ایک طرف چھوڑ دیں، مودی کہتا ہے کہ جو 33 کروڑ سے زائد مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں وہ سارے انفارمرز ہیں. تو کچھ آپ کو خوف خدا نہیں آتا کہ عوامی حقوق کی تحریک میں آپ کیا گفتگو کر دیتے ہو؟ جہاں تک عوامی مطالبے کی بات ہے اس سے انکار ہی ممکن نہیں ہے. اس مطالبے کی آڑ میں آپ تحریک آزادی کشمیر کو آلودہ کرنے کی کوشش کریں. وہ تو جب تک یہ سائڈ بیٹھی ہے، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں بشمول میرے، اس وقت تک تو کوئی سوچے بھی نہ کہ طریقے علاقے پاکستان کے رشتے کو ہم کمزور ہونے دیں گے. ہاں ہماری لمیٹیشنز ہیں، کبھی بر وقت بات سنی جاتی ہے، کبھی معاشی دباؤ کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے اس فیصلے سے آج پورے آزاد کشمیر کے عوام کو یہ اونرشپ ملی ہے کہ یہاں کنسٹرینٹ کے ساتھ آپ کی حکومت تھی، اس لیے آپ مظفر آباد تک آئے، نہ کوئی جانی نقصان ہوا. وہ سارا غصہ حکومت نے اپنے اوپر، اپنی پولیس کے اوپر برداشت کیا. اب جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ یا تو اگر آپ کی کسی جگہ پر پبلک سے کنفرنٹیشن ہوتی تو بھی یہ دلیل دی جا سکتی تھی جی کہ عوامی احتجاج کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے تھے. گزرتے ہوئے ایک چارج انوائرمنٹ جو کہ اس سے 2 گھنٹے قبل ختم کر دی گئی، جب مطالبات تسلیم ہو گئے تو پھر اس وقت بروقت کا اعلان ہو جاتا تو شاید صورتحال بہتر ہوتی. لیکن اب اس پر کیا بحث. لیکن ڈیفینیٹلی جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو جوش کی بجائے ہوش سے کام کرنا ہے، برداشت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. دیکھیے اس سے کوئی انکار ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کو پاگل کر دیا. اب یہ مہنگائی جو ہے اسی کے خاتمے کے لیے آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سوشل پروٹیکشن فنڈ قائم کیا گیا. یار اس کے لیے 10 ارب کی خطیر رقم فراہم کی گئی. اب اس ریاست کا مسئلہ صرف روٹی یا بجلی نہیں، یہ بنیادی مسائل میں سے ضرور ہیں، لیکن اس ریاست کا مسئلہ بے روزگاری بھی ہے، اس ریاست کا مسئلہ تعلیم کی سہولیات بھی ہیں، اس ریاست کا مسئلہ صحت کی سہولیات بھی ہیں، انفراسٹرکچر بھی ہے، ٹورزم بھی ہے، آپ کی شاہراہات بھی ہیں. تو اب اگلے فیز میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ یہ حکومت آزاد کشمیر اپنے اتحادیوں کے مشورے سے ایک اور انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے جا رہی ہے، جس میں 1 گو میں ہم آزاد کشمیر کے تمام نوجوان بچے بچیوں کو دعوت دیں گے جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکل ہے کہ آؤ اور قرض سے پاک، سود سے پاک اب قرضے لو. اور میں ابتدائی طور پر اس کے لیے 3 ارب روپیہ مختص کر رہا ہوں. اب 1 سال کی جو ہماری ڈیلیورنس ہے، میں نام نہیں لیتا، دوستوں کا پردہ رہنا چاہیے. جب ہمارے فیڈرل کے نمائندوں نے مذاکرات کیے تو عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی انتہائی سنجیدہ ذمہ دار آدمی نے کہا کہ یہ زبان کا تلخ ہے
تلخ گفتگو کرتا ہے. لیکن یہ ریلیف ملے گا اسی کے دور میں، کیونکہ بددیانت نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے سوچتا نہیں ہے. تو ہم اس لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ چلو جی کوئی اور آ گیا تو وہ یہ ریلیف بھی ساتھ ہی لے جائے گا. تو کہیں نہ کہیں ریاست کا اعتماد اس حکومت پہ ہے، کسی بھی سطح پہ ہو. اور ہم نے یہ ثابت کر کے دیا آپ کو کہ 16 ارب روپیہ آزاد کشمیر میں محکمہ تعمیرات عامہ کے ذریعے خرچ کیا گیا، 16 روپے کی بددیانتی نہیں ہے.